السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے حج۔ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی کہ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے اور ہر عمارت کسی نہ کسی ستونوں پر یا پلرز پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی 5 ستون اور پلرز پر قائم ہے۔ ان 5 ستون اور پلرز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز شہادہ، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ایک معبود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول و پیغمبر اور اس کے بندے ہیں۔ اور پھر دوسری پلر اور ستون ہے جس کو کہا گیا نماز کے بارے میں ہم نے گفتگو کیا ہے۔ اور پھر تیسرے ستون اور اہم ترین عبادت جس کو رمضان کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز آتی ہے یعنی کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے اہم ترین اور افضل ترین عبادت حج آتا ہے، یعنی کہ اسلام کی جس طرح عمارت ہے اس عمارت کے 5 پلرز اور ستون ہیں، ان 5 ستونوں کا 5واں ستون اور اہم ترین عبادت اسلام میں حج کو قرار دیا گیا۔ حج کیا ہے؟ پیارے بچوں، مسلمان ہر سال اسلامی مہینے یعنی ذی الحجہ کے، جس طرح اسلام کے 12 مہینے ہیں، اسلامی 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کا آخری مہینہ ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ تو ذی الحجہ کی 8 سے لے کر 12 تاریخ کو مسلمان شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے، وہاں خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں اس مجموعہ عبادت کو اسلام میں حج کہا جاتا ہے، اور اس عبادت کو انجام دینے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت، یعنی جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اور جو بالغ ہو، مسلمان ہو، صرف زندگی میں ان پر ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں حج کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو انسان کی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست، رشتہ دار، مال اور دولت سے محبت کرے، ان سے انسیت رکھے اور ان سے قریب رہیں۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن، اپنے بیوی، اپنے بچے، رشتہ دار، احباب، اقارب، دوست، ان تمام کو چھوڑ کر اپنی جمع کی ہوئی مال و دولت کو خرچ کر کے حج کو جانا پڑتا ہے۔ اور یہ سب تمام کے تمام قربانیاں، یہ تمام کے تمام چھوڑ کر جانا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور مواضع شریف کی زیارت کے لیے ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، حج ایک عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں اسلام میں سب سے بہت زیادہ اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی عظیم عبادت کے متعلق دل میں یہ طے کر لیں، یہ نیت تو یہ ارادہ کر لیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں کبھی موقع دے تو ضرور ہم حج کریں گے، یا کم از کم ہم عمرہ کریں گے، یعنی کہ کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کریں گے، مدینہ منورہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے۔